السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج میں ایک بہت اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے علماء کے حق۔ جس چیز کی پہچان نہیں ہوتی اس کا نقصان بہت ہو جاتا ہے۔ ہیرے کو چمکتا ہوا پتھر سمجھ کر اگر ہم نے کوڑے میں ڈال دیا تو اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اسی طرح یہ علماء، اگر ہم نے ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو اگر نہیں پہچانا اور جانے انجانے میں اگر ہم نے ان کی ناقدری کی، اس کا نقصان بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اگر امت ایک جسم ہے تو علماء اس کا دل ہے، لیکن افسوس، بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ آج علماء کو ان کا وہ مقام نہیں مل رہا ہے جن کا ان کا حق تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی پہچان کریں کہ علماء کون ہے۔ علماء وہ ہے جنہوں نے اپنی جوانی، بچپنا، بلکہ اپنی پوری زندگی قرآن اور حدیث کے لیے خرچ کر دی۔ علماء وہ ہے جو ہماری نمازوں کو صحیح کرتے ہیں، ہمارے دین کے رہنما ہے، ہمارے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، ہمارے بچوں کے مستقبل کو بنانے میں دن رات خرچ کر دیتے ہیں۔ علماء ہمارے دین کے رہنما ہیں، ہمارے رہبر ہیں۔ لیکن بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ علماء کو ان کا وہ مقام، ان کا وہ مرتبہ، ان کے وہ حقوق نہیں ملتے جو حقوق ان کو ملنے چاہیے تھے، بلکہ وہ حقوق جو فنڈامنٹل رائٹس ہے، یعنی عام انسان بھی وہ حقوق ان کو ملتے ہیں اور ملنے چاہیے، علماء کو ان کے وہ حقوق بھی نہیں ملتے۔ ہم نے پچھلے کچھ سالوں سے ایک تحقیق کی، ایک ریسرچ کیا، اور جس کے بعد کچھ باتیں سامنے آئی کہ ہمارے یہ علماء عموماً 3 مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ ایک سب سے پہلی جو ان کو مشکلات جس سے وہ گزر رہے ہیں وہ ہے مالی مشکلات، فائنانشیل سچویشن۔ زیادہ تر علماء مسجد اور مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، دن اور رات اسی میں خرچ کرتے ہیں، اسات دین میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کو جو تنخواہ ملتی ہے، پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے گاؤں گاؤں جا کر، مسجد جا کر ایک ریسرچ کیا، ایک سروے کیا۔ اس سے ایک بات سامنے آئی کہ ہمارے اس مسجد کے امام اور مؤذن کو، ہمارے یہ علماء جو ہمارے سروں کے تاج ہے، ان کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ 10,000 روپے یا اس سے بھی کم ہے۔ اور جبکہ آج پوری دنیا میں ایک شور مچ رہا ہے، ایک آواز چل رہی ہے، گونج رہی ہے کہ مہنگائی بہت عام ہو چکی ہے، مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ اس مہنگائی کے زمانے میں 10,000 روپے یا اس سے کم تنخواہ پر یہ علماء اپنے گھر کا خرچ کیسے نکالتے ہوں گے؟ یہ اپنے بچوں کو تعلیم کیسے دیتے ہوں گے؟ یہ اپنی بیماری پر یا اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی بیماری پر علاج کیسے کرواتے ہوں گے؟ اگر ان کے وہاں شادی ہو تو وہ خرچ کیسے کرتے ہوں گے؟ یہ ایک بہت بڑی سوچنے کی ہمارے لیے بات ہے۔ وہ علماء جو ہماری جس روحانی غذاؤں کو پوری کر رہے ہیں، پہنچاتے ہیں، انہیں اپنی جسمانی غذاؤں کو بھی پوری کرنے میں کتنی دقت ہوتی ہے۔ وہ علماء جو ہماری روحانی بیماریوں کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اپنی جسمانی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ کتنے سارے ائمہ اور مؤذن ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ مہینہ ختم ہوتے 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 ان کے گھر کا راشن ختم ہو جاتا ہے۔ میرے پاس ایک بڑے باوقار ایک عالم کا ایک آڈیو کلپ آیا تھا، آڈیو میسج آیا تھا، جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں خود بیمار ہوں اور بیوی بھی شدت سے بیمار ہے، لیکن میرے جیب میں 500 روپے نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے میں اپنی بیوی کا جا کر علاج کرا سکوں یا اپنا علاج کرا سکوں۔ اب جو ڈاکٹر کی فیس ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ اپنے گھریلو اور حالات سے اس طرح گزر رہے ہوں گے، ہم خود سوچیں۔ دوسری جو ان کو مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے وہ ہے ان کی عزت نفس۔ ان کو وہ رسپیکٹ نہیں ملتی جو رسپیکٹ ان کو ملنی چاہیے تھی، جو ان کا حق تھا۔ سماج نے، سوسائٹی نے آج امام اور مؤذن کو وہ مقام نہیں دیا، بلکہ اگر امام اگر کوئی حق بات ان کو کہہ دے جو واقعی حق تھی لیکن وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی، تو ہم انہیں ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ یہ علماء وارث الانبیاء ہے، کیا ہم نے ان کو اس طرح ذلیل کر کے اسلامی وراثت کے ساتھ ناقدری کا معاملہ نہیں کیا ہے؟ تیسری چیز جس سے علماء گزر رہے ہیں وہ ہے ہمیشہ ان کے اندر ایک ڈر رہتا ہے، انسیکیور لائف۔ ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب کس وقت ہمارے پاس فرمان آ جائے کہ امام صاحب، مؤذن صاحب، کل سے آپ کو چھٹی ہے، آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ اور ہمیشہ ایک ڈر میں رہتے ہیں، اس لیے کہ زیادہ تر علماء کے پاس اپنا ذاتی مکان، ذاتی گھر نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی اللہ اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی، حالانکہ میں اس بات کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ علماء، ان کے پاس وہ صلاحیتیں ہیں، یہ ہیرے ہیں، ہیرے، اس لیے کہ نہ انہوں نے اپنے مقام کو سمجھا، نہ لوگوں نے ان کے مقام کو سمجھا کہ ان کے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں، کہ اگر یہ اس خدمت کی بجائے کوئی دنیاوی کام میں لگ جاتے، ان کی صلاحیت اتنی ہے کہ ان کو ان کے ذریعے سے نہ جانے کتنا زیادہ کما سکتے تھے، لیکن صرف اور صرف یہ اساعت دین کے لیے وہ علم جو انہوں نے حاصل کیا ہے اس کو پھیلانے کے لیے یہ اس قسم کسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان کے پاس، زیادہ تر علماء کے پاس اپنا ذاتی گھر بھی نہیں ہے۔
ان کو ہمیشہ ایک ڈر ستاتا رہتا ہے کہ کوئی بیماری آئے گی، ہم اس کے لیے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ جیسے ہی ابھی میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہ عالم وہ کہہ رہے ہیں 500 روپے نہیں ہے کہ میں اپنا علاج کرا سکوں یا اپنی بیوی کا علاج کرا سکوں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، کیا یہ باتیں ہمیں سوچنے پر مجبور نہیں کرتی ہے کہ یہ ہمارے رہنما، یہ ہمارے رہبر، ہم نے ان کے ساتھ کیا صلہ کیا ہے؟ اگر ہم نے ان کی قدر نہیں کی تو آپ خود سوچئے کہ ہماری نسلیں یہ دین کہاں سے سیکھے گی؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عہد کریں کہ ہم علماء کی قدر کریں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کو وہ مقام دیں گے جس مقام کے وہ حقدار ہیں۔ ہم اپنی سعادت سمجھ کر ان کی خدمت کریں گے، ان کی مدد کریں گے اپنی سعادت سمجھ کر، اور ان کی آواز میں ہم اپنی آواز کو ملائیں گے۔ اس لیے میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں سے بہت ہی عاجزانہ ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری اس مہم میں، ہماری اس کیمپین میں ہمیں ساتھ دیجیے اور ہمیں سپورٹ کریے، اور سپورٹ اس طرح کریے کہ یہ آواز ہر گھر گھر تک پہنچ جائے، ہر فرد تک پہنچ جائے، تاکہ ہم اور آپ مل کر ایک ایسا سماج اور ایک ایسی سوسائٹی تیار کریں کہ ہمارے یہ ائمہ، ہمارے یہ علماء جو ہمارے سروں کے تاج ہے اور رہیں گے، ہم ان کو اس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں پھر آپ سے بہت ہی عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس میسیج کو، ہمارے اس مہم کو آگے سے آگے آپ پہنچانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔